السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آنے والے کچھ دنوں میں اپنی مزید جو ویڈیوز لے کے آئیں گے ان میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ معاویہ بن ابو سفیان کی تاریخ کے بارے میں، کہ اس نے دین اسلام کو کس طرح سے نقصان پہنچایا اور کس طرح سے اس نے جو ہے شریعت کے خلاف کام سر انجام دیے، اور کیا کیا اس نے خرافات جو ہیں وہ جاری کیں، اور کیا کیا بدعت تھیں جو اس نے دین میں نمایاں طور پر واضح طور پر لوگوں کے سامنے انہوں نے اس کی ایک بنیاد رکھی۔ تو بغیر ویڈیو کو طویل کیے، وقت ضائع کیے، ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو معاویہ کے کرتوت دکھاتے ہیں کہ معاویہ نے کس طرح دین کو نقصان پہنچایا۔ تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ کتاب کا صفحہ فرنٹ پیج نظر آ رہا ہے، جس کا نام ہے خلافت و ملوکیت، اور جس کو مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ مودودی صاحب کو جو ہے ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے، اور انہوں نے اس کتاب کے اندر اپنی کیا لکھا ہے معاویہ کے بارے میں، کہ معاویہ کی کس طرح کی حرکتیں تھیں اور معاویہ نے کس طرح سے دین کو نقصان پہنچایا، اور کیا کیا معاویہ کے افعال تھے، تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اسی یہ جو پیج ہے، اس پہ آپ جیسے اس پہ آپ آئیں گے، اس بک کا صفحہ نمبر جو ہے اس کتاب کا 174 ہے، 174۔ اس پیج پہ آپ جیسے ہی آتے ہیں، میں نے یہاں پہ یہ ہائی لائٹ کر کے رکھا ہے تاکہ آپ جو ہے اسے آسانی سے جو ہے پڑھ سکیں۔ تو یہاں پہ وہ لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر اپنی، کہ ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں، اور حضرت علی کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت و درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور پر جمعہ کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین و اخلاق کے لحاظ سے سخت گھناؤنا فعل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدلا اور خطبہ جمعہ میں سب علی کی جگہ یہ آیت پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ خطبوں میں اکثر ہم مساجد میں سنتے ہیں کہ آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ سورہ نحل کی جو ہے آیت ہے، تو یہ پڑھی جاتی ہے خطبہ کے اندر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی ایسا شخص جو ہے، ایک ایسا بندہ جس کا نام معاویہ ہے، معاویہ بن ابو سفیان، وہ اپنے دور میں، اپنے خلافت کے دور میں، اپنی حکومت کے اقتدار کے نشے میں، وہ نبی کے فرمان کی، نبی کے خاندان کی، قرآن کی، دین کی حرمت ہی بھول گیا، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے گورنروں کو کہتا ہے کہ جی منبر کے اوپر خطبوں میں گالیاں نکالو، کس کو؟ اس ہستی کو جو نبی کے سب سے قریب ہے، جس کے بارے میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اس شخصیت کو، اس ہستی کو، اس پاک نفس کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور کہاں پہ دی جاتی ہیں؟ نبی پاک کی قبر مبارک کے سامنے، ان کے روضے کے سامنے، نبی کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر نبی کے گھر والوں کو، نبی کی آل کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، مولا علی کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، حضرت علی پر سب و شتم کیا جاتا ہے۔ سب و شتم مطلب گالیاں نکالی جاتی ہیں، تذلیل کی جاتی ہے، لعن طعن کی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس دور میں اس طرح سے جو لوگ نہیں کیا کرتے تھے ان کو گورنری سے، حکومت سے، یا مسجد کی امامت سے برطرف کر دیا جاتا تھا، اور ان کو جو ہے سزا دی جاتی تھی کہ انہوں نے اس کے کہنے پر گالیاں کیوں نہیں نکالی۔ اب جس شخص کی یہ علمی اس کی حیثیت ہو اور تاریخی حیثیت یہ ہو کہ وہ نبی کو، نبی کے گھر والوں کو گالیاں دے رہا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوگی کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اب جو شخص اسی حدیث کی روح سے نبی پاک کو گالیاں دے رہا ہے، جو مولا علی کو گالیاں دے رہا ہے، مطلب رسول خدا کو گالیاں دے رہا ہے، ایسے شخص کو کچھ لوگ، کچھ علماء مسجدوں سے، اکثر تقریروں سے، محفلوں میں اسے عزت بخشتے ہیں، اور اس کی ایسی نمایاں حیثیت سامنے لے کے آتے ہیں کہ جیسے وہ بڑا ہی پاک باز اور شریف آدمی تھا۔ اور یہی سوال جب ہم علماء کرام سے کہتے ہیں کہ تاریخ میں تو ہمیں کچھ اور پڑھنے کو ملتا ہے،
تو وہ اس بات کا جواب دینے کے بجائے اس بات کو گول کر دیتے ہیں، اس بات کا جواب ہی نہیں دیتے، کسی کو سچ بتاتے ہی نہیں ہیں، اور آج تک لوگ جو ہیں وہ انہی کی وجہ سے گمراہ ہیں۔ اب ایسے تمام علماء سے ہمارا سوال ہے کہ جس کے بارے میں یہ سنی کتابوں میں مودودی صاحب نے لکھا ہے، دوسرے اور بہت سی کتابیں ہیں، صحیح بخاری تک میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ جو تھا، معاویہ بن ابو سفیان، یہ کس قسم کی حرکتیں کیا کرتا تھا، اس کی کس طرح کا اس کا گھٹیا کردار تھا کہ یہ قرآن کی نافرمانی کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ نبی کے فرمان کی نافرمانی کر رہا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تک میں نہیں کہتا، میری رضا نہیں ہوتی، میرا نبی کچھ نہیں بولتا، میرا نبی صرف وہ بولتا ہے جو خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے، حکم الہی ہوتا ہے، تب میرا نبی کلام کرتا ہے۔ اب وہ نبی جس کی اتنی فضیلت ہے، جو اللہ کی مرضی کے بغیر کلام نہیں کرتا امت کے ساتھ، وہ نبی کہہ رہا ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی۔ اب ایسے شخص کو انسان اگر مسجدوں سے کہا جائے کہ وہ اس کی شان بیان کی جائے اور اس کے نام کے نعرے لگائے جائیں، تو وہاں پہ اگر گمراہی نہیں پھیلے گی دین میں تو کیا ہوگا؟ پھر جی اب آپ دیکھیں کہ اس کو ختم کس نے کیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں آ کے وہ کہتے ہیں کہ جی اس بدعت کو ختم کیا انہوں نے، اس روایت کو ختم کیا، اور اسے اس طرح سے دوسری روایات کی طرح، اس کا مطلب کہ معاویہ نے دین کے اندر اور بھی بہت سی اس قسم کی گھٹیا اور گندی روایات پیدا کر رکھی تھیں جو اسلام کے اور نبی کے دین کے خلاف تھیں، شریعت کے خلاف تھیں۔ تو اب یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اب آپ لوگ اپنی عقل اور منطق کے مطابق اس کا جائزہ لیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو یہ معاویہ جیسے گھٹیا انسان کی جو اس کی خرافات تھیں ان کے بارے میں بتائیں، تاکہ آپ لوگ اس گناہ میں شریک نہ ہوں، یا آپ کے جو دوست احباب جن کو اس چیز کا نہیں پتہ، کیونکہ جس کو نہیں پتہ اور جس کو بچپن سے پیدا ہوتے ہی اسے بتایا جا رہا ہو کہ جی معاویہ بہت اچھا انسان تھا، بہت نیک انسان تھا، اس کو ماننے میں ذرا سی دقت تو ہوگی، لیکن جب آپ اس کو یہ دکھائیں گے، اسے یہ ویڈیو دکھائیں گے، اسے یہ پڑھوائیں گے، اس کے اندر یہ جو گرافکس ہیں آپ اس کو یہ دکھائیں گے، چاہے کتاب آپ بازار سے لے لیں، بازار سے بآسانی مل جائے گی، اسے پڑھائیں گے تو وہ ضرور دیکھ کے مانیں گے کہ جو بتایا جا رہا تھا ویسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے حق کے راستے کھولے اور سب کے علم و معرفت دین میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اسی طرح کی مزید ہماری ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ آپ کے پاس پہنچتی رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی جو بیل کا آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے سکپ نہ ہو، اور بر وقت آپ کو جیسے ہی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ فوراً سے آپ کے پاس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔